حاضرین کرام، میں بہت ہی خاص مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے جب چھینٹیں پڑ جاتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتنی چھینٹیں پڑنے سے ہم دھونے سے ہم پاک ہو جائیں گے اور کتنی چھینٹیں پڑنے سے ہم ناپاک ہو جائیں گے تو ہم پر غسل فرض ہوگا۔ بعض لوگ پیشاب کی بعض لوگوں کے اوپر چھینٹیں آ جاتی ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ان بچوں کو پیشاب کرانے میں ان کے اوپر چھینٹیں آ جاتی ہیں۔ بعض لوگ استنجا کرتے ہیں مرد حضرات، تو وہ جب بیٹھتے ہیں تو بعض مرتبہ پیشاب کی چھینٹیں ان کے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو کتنی چھینٹیں اگر آئیں گی تو انسان کے اوپر غسل فرض ہوگا اور کتنی چھینٹیں آئیں گی تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ پیشاب کی چھینٹوں سے تو انسان کو ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کی طرف سے گزرے تو اس پہ عذاب قبر ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور زیادہ بڑی بات پہ نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک تو غیبت کرتا تھا، برائی کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا انسان پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو بہت بڑا عذاب ہے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ لیکن اب چھینٹیں پڑ گئیں تو کتنی چھینٹیں پڑنے سے ہم پر غسل فرض ہوگا؟ دیکھیں اس کی قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں کبھی بیان کروں گا، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر پیشاب وغیرہ کی چھینٹیں کپڑوں میں پڑ گئیں تو اگر آپ کپڑوں کو اتار دیں تو پھر آپ پاک ہیں۔ اگر وہ پیشاب کی چھینٹیں یا نالی وغیرہ کی چھینٹیں آ جاتی ہیں، آپ نکل لیں، کتا نکلا تو اس نے پونچھ اس کی لگ گئی یا کتا چھو گیا وہ نالی آپ کے لگ گئی، کیچڑ لگ گئی، تو پھر وہ جس جگہ پر وہ کیچڑ، وہ نجاست یا وہ پیشاب کی چھینٹیں جس جگہ پر اگر کپڑے میں لگی ہیں آپ کپڑے اتار دیں، آپ پاک ہیں۔ اگر وہ اب جسم کے کسی حصے میں لگ جائیں، مثلا ہاتھ میں لگ گئیں یا وہ پیروں میں ہم کو چھو گیا، کتا چھو گیا یا پیشاب کی چھینٹیں ہمارے پیروں پر آ گئیں، تو پھر آپ پیر دھو لیں تو بھی آپ پاک ہیں۔ اس میں نہانا آپ کے اوپر، غسل آپ کے اوپر فرض نہیں ہوگا، کیونکہ غسل جو چیزیں فرض کرتی ہیں وہ الگ چیزیں ہیں۔ تو اگر انسان کے اوپر کیچڑ یا نالی کی چھینٹیں یا کتا نکل رہا تھا اس نے چھینٹیں دے دیں یا پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئیں تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ ان کپڑوں کے اوپر اگر چھینٹیں آئی ہیں تو کپڑے اتار دے، جسم کے کسی حصے پر چھینٹیں ہیں تو پھر اس حصے کو دھونا یہ لازم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے کپڑوں پر چھینٹیں آئیں اور وہ چھینٹوں کا جو اثرات ہوتے ہیں، وہ چھینٹوں کا اثر انسان کے جسم میں بھی پہنچ گیا، مثلا ہاتھ کے اوپر چھینٹ آ گئی یا پائنچے پر پیر کے اوپر چھینٹ آئی، اب وہ اثر ہمارے پیر میں بھی لگ رہا ہے گیلا گیلا، تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ پانی لیں اور اتنی جگہ دھو لیں، آپ اس کپڑے کو دھوئیں اور اس جسم کے اس حصے کو جہاں پر وہ پیشاب کی چھینٹیں ہیں، جہاں پہ آپ کو گیلا پن محسوس ہو رہا ہے، آپ اس کو دھو لیں تو پھر آپ پاک ہیں، اس میں بھی نہانا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ایک مسئلہ میں اور کلیئر کرتا چلوں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ چھینٹیں کون سے پیر میں پڑیں۔ مثلا آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اب ایک دم پیروں میں چھینٹیں پڑ گئیں، مسجد آئے، آپ کو یہ تو یاد ہے کہ چھینٹیں پڑیں، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ کون سے پیر میں پڑیں یا یہ یاد نہیں ہے کہ کون سی جگہ پر چھینٹیں پڑیں، تو پھر آپ غالب گمان جدھر آپ کا ہو آپ اتنی جگہ کو اس جگہ کو دھو لیں۔ مثلا آپ جا رہے ہیں، الٹے پیر میں چھینٹیں پڑیں، اب آپ کو یہ یاد ہے کہ ہمارے پیروں میں سے کسی ایک پیر پر چھینٹیں پڑی ہیں، اب آپ مسجد آ گئے، اب آپ کو یاد نہیں رہا ہے، نہ ہی وہ چھینٹوں کے آثار دکھ رہے ہیں کہ کون سے پیر میں چھینٹ پڑی ہے، تو پھر آپ غالب گمان دیکھیں آپ کا زیادہ دھیان کدھر جا رہا ہے، آپ کا دماغ کس بات کو زیادہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ کون سے پیر میں چھینٹیں پڑی ہوں گی، تو جدھر آپ کا دھیان زیادہ جا رہا ہے تو آپ اس پیر کو دھو لیں، گرچہ دوسرے پیر میں چھینٹیں پڑی ہوں گی تو بھی آپ پاک ہیں، آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل فرض جب ہی ہوتا ہے جب انسان ناپاک ہو جائے، منی کے نکل جانے سے، بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے، یا اور بھی جو چیزیں ہیں غسل فرض کر دینے کی، اگر آپ ان چیزوں میں سے آپ کوئی چیز، کوئی کام، کوئی فعل آپ سے سرزد ہوتا ہے تو پھر آپ ناپاک ہوں گے، ورنہ آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ ان چھینٹوں سے، چھینٹیں وغیرہ پڑنے سے اگر آپ جگہ کو دھو لیں یا اتنی وہ کپڑا اتار دیں اگر کپڑے پر ہیں تو پھر آپ پاک ہیں، اس میں نہانا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔